اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی پہلے جمعہ کو. تبلیغی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو. تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی انہوں نے مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے بعد یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیسٹ میں نہیں آئیں گے وہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب یہ تو ایسی بات ہو رہا ہے کہ معلوم ہو رہی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں. اوقات چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ. عام طور پر وہ علماء جو تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہیں ان سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے مروجہ اعمال چاہے گشت ہو، دعوت تعلیم، استقبال ہو یا اور کوئی عمل ہو یہ دراصل امر انتظامی ہے. بعض لوگ دوسرے الفاظ میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت نصاب کی طرح ہے. جس طرح ہر مدرسے کا ایک مخصوص نصاب اور سلیبس ہوتا ہے اسی طرح تبلیغی جماعت کے یہ اعمال یہ تبلیغی جماعت کا نصاب اور سلیبس ہے. دوسرے الفاظ میں کچھ علماء اس کو وسائل انتظامیہ اور عادیہ کہتے ہیں کہ یہ وسائل دراصل امور انتظامیہ اور عادیہ ہیں اور یہ احداث للدین ہے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے. تو آئیے سب سے پہلے وہ وسائل جنہیں امور انتظامیہ و عادیہ کہا جاتا ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ دراصل امور انتظامیہ و عادیہ کہتے کس کو ہیں. کیونکہ اگر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے اعمال امور انتظامیہ و عادیہ ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ کیا نفس الامر میں بھی ان کے ساتھ امور انتظامیہ و عادیہ والا معاملہ کیا جا رہا ہے یا مروجہ تبلیغی جماعت کے اعمال کو بطور دین محمدی کے لوگوں کو پروسا جا رہا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ان امور انتظامیہ و عادیہ کے اوپر دین محمدی کا لیبل چپکا کر لوگوں کو بیچا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ وہ وسائل اور قیود جن کے ذریعے سے مقاصد شریعت کو حاصل کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو ان وسائل اور قیود کی ہے جو خود مستقل بذات ہو اور ممدوحات شرعیہ میں سے ہو، یعنی وہ خود ایک امر دینی ہو، امر شرعی ہو. مثال کے طور پر نماز ایک اہم فریضہ ہے اور اس نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کو بطور وسیلہ اور ذریعے کے استعمال کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ وضو یہ نماز کے لیے ایک وسیلہ ہے، وضو کے ذریعے سے آدمی نماز تک پہنچتا ہے. لیکن وضو خود بھی مستقل ایک امر دین ہے، ایک امر شرعی ہے اور وضو کا شمار محامد شرعیہ میں ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے الطہور شطر الایمان. تو اس سے پتہ چلا کہ وضو اگرچہ نماز کے لیے ایک وسیلہ ہے لیکن یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ یہ خود مستقل امر دینی اور امر شرعی ہے. یہ تو ہوئی وسائل اور قیود کی ایک قسم. اب وسائل اور قیود کی دوسری قسم یعنی ایسا وسیلہ اور قید جو خود تو کوئی عبادت کی جنس میں سے نہیں ہے لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اور کسی دوسری عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بننے کی وجہ سے یہ وسیلہ بھی بالعرض طاعت اور نیکی بن جاتا ہے. یعنی بذات تو وہ کوئی طاعت اور نیکی نہیں ہے اور نہ محمود شرعی ہے اور نہ تو شارع کی نظر میں وہ باطل محض ہے اور نہ موجب اجر اخروی ہے اور نہ اس پر آخرت میں کوئی ثواب مرتب ہوتا ہے. اسی کو مباح کہتے ہیں. مثال کے طور پر چلنا یہ فی نفسی ہی مباح ہے، نہ تو چلنے کے اوپر کوئی ثواب ملے گا اور نہ یہ معاملہ ہے کہ چلنا اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ ملے گا. ہاں لیکن چلنا اگر وسیلہ بن جائے کسی نیکی کا تو اس چلنے کے اوپر ثواب مرتب ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کہ فی نفسی ہی یہ کام تو مباح ہے اور بذات یہ طاعت اور نیکی نہیں ہے لیکن جب یہ کسی نیکی کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گا تو یہ بالعرض طاعت اور نیکی بن جائے گا. مثال کے طور پر کسی کا وعظ اور بیان سننے کے لیے چل کر جانا کہ چلنے پر کوئی ثواب نہیں تھا لیکن اب چونکہ دینی بیان سننے کے لیے کوئی آدمی چل کر جا رہا ہے تو اس کے اس چل کر جانے پر بھی ثواب مرتب ہوگا اور یہ چل کر جانا یہ طاعت اور نیکی بنے گی لیکن بالذات نہیں بالعرض نیکی بنے گی. اسی طرح اگر یہی چلنا کسی ارتکاب حرام کے لیے ہو
یا کوئی گناہ کرنے کے لیے چلے تو ویسے تو چلنے پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرنے کے لیے چل کر جائے تو اس کا یہ چل کر جانا یہ گناہ کا وسیلہ بنا، اور گناہ کا وسیلہ بننے کی وجہ سے اس پر بھی گناہ مرتب ہوگا کہ چل کر جانا فی نفسی ہی معصیت نہیں تھا، یہ معصیت کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بالعرض معصیت بنا ہے۔ تو اب تک کی کلپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ وسائل اور قیود جو مقاصد شریعت تک پہنچاتے ہیں ان کو دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم تو وہ وسائل ہیں جو کسی عبادت کا وسیلہ بھی بنتے ہیں، اور اس عبادت سے قطع نظر اگر اس عبادت کو ہٹا دیا جائے تب بھی وہ وسائل خود امور شرعیہ اور امور دینیہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرنا۔ اور دوسری قسم کے وسائل وہ ہیں جو خود تو عبادت کی جنس میں سے نہیں ہیں، یعنی وضو کی طرح نہیں ہے، فی نفسی ہی نہ تو وہ نیکی کا کام ہوتے ہیں اور نہ وہ گناہ کا کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی نیکی کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بالعرض وہ طاعات اور نیکی بن جاتے ہیں، اور کبھی گناہ کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بالعرض وہ گناہ اور معصیت بن جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، جیسے کہ چلنا۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے نا، اس دوسری قسم کی دو قسمیں اور نکلیں گی۔ ابھی تک امور انتظامیہ پر ہم پہنچے نہیں ہیں، وہیں پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ امور انتظامیہ دراصل ہوتے کیا ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے وسائل مباحہ، ان کی دو قسمیں اور نکلیں گی۔ پہلی قسم تو وہ وسائل جو اپنی ذات کے اعتبار سے فی نفسی ہی مباح ہو، نہ تو ان پر کوئی ثواب ہو اور نہ عقاب ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان وسائل اور قیود کو امور شرعیہ میں حسن اور کمال پیدا کرنے کے لیے بطور وسیلے کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان وسائل کو مکملات امور شرعیہ یا پھر آپ متممات مقامات احسانی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی یہ مکملات اور محسنات کی قبیل سے ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال لے لو، جیسے کہ غسل کرنا اور لباس بدلنا۔ اب غسل کرنا اور لباس بدلنا یہ ایک مباح کام ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا اور لباس بدلنا، اسی طرح عیدین کے لیے غسل کرنا اور لباس بدلنا، یہی دونوں مباح کام بالعرض طاعت بن جاتے ہیں، اور جمعہ اور عیدین کے لیے مکملات اور محسنات بن جاتے ہیں کہ اگر یہ وسائل مباحہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی جمعہ اور عیدین میں غسل نہ کرے اور لباس نہ بدلے تو شارع کی نظر میں ان وسائل کا فقدان مقاصد کے حسن میں نقصان پیدا کرتا ہے، یہ حسن مقاصد میں نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اس کی دوسری قسم یعنی وسائل مباحہ کی دوسری قسم، اور اسی قسم کو امور انتظامیہ اور عادیہ کہا جاتا ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا۔ یہ وہ وسائل اور قیود ہوتے ہیں جو مقاصد شریعت کے لیے یعنی کسی امر دینی کے لیے مکمل یا محسن بھی نہیں ہوتے، یعنی کسی مقصد شرعی میں اگر یہ وسیلہ اور قید نہ پائی جائے یا ان وسائل کا فقدان ہو تو شارع کی نظر میں مقاصد شریعت کے حسن و کمال پر بھی کوئی اثر نہ پڑے، اور امور دینیہ اور امور شرعیہ کے حسن اور کمال میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو وضو کرنا ہو تو وضو کرنے کے لیے رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا۔ اس کی کچھ اور مثالیں بھی لے لیجئے، کسی کا واعظ و بیان سننے کے لیے چل کر جانا، یا کسی پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے چلنا۔ اب مثال کے طور پر کسی پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ چلے اور بائک پر جا کر اس کی مدد کر دے، تو اب دیکھو چلنا یہاں پر نہیں پایا گیا، لیکن کیا اس نہ چلنے کی وجہ سے جو پریشان حال کی مدد کی گئی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی نقص آیا؟ ہرگز نہیں۔ یا جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا، تو اگر کسی نے نل کے پانی سے وضو کر لیا تو کیا اس کے وضو کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا، کوئی خرابی پیدا ہو گئی کہ اس نے رسی ڈول سے کھینچ کر پانی نہیں نکالا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ انہی وسائل کو امور انتظامیہ اور عادیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ وسائل مباحہ اور قیود مباحہ ہوتے ہیں جو مقاصد شریعت اور امور شرعیہ میں نہ تو محسنات ہوتے ہیں نہ مکملات ہوتے ہیں، اور شارع کی نظر میں اگر یہ وسائل اور قیود نہ رہیں، ان کا فقدان ہو جائے، تو امور شرعیہ اور مقاصد شریعت جو ان وسائل کے ذریعے سے ادا کیے جا رہے تھے، ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان مقاصد شریعت اور ان امور دینیہ میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انہی امور کو امور انتظامیہ اور عادیہ کہا جاتا ہے۔ اب تک کی کلپ کا شارٹ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ وہ وسائل اور قیود جن کے ذریعے سے مقاصد شریعت اور امور شرعیہ کو حاصل کیا جاتا ہے، ان کی دو قسمیں اولاً بنتی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ وسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے مقاصد شریعت کو تو حاصل کیا ہی جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ وسائل خود بھی امور شرعیہ اور امور دینیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرنا۔ دوسری قسم وہ وسائل مباحہ ہیں جو خود عبادت کی جنس نہ ہو،
وہ خود امر دینی اور امر شرعی نہ ہو، نہ اس پر کوئی ثواب ہو اور نہ کوئی عقاب ہو، یعنی فی نفسی ہی نہ وہ طاعت ہو اور نہ معصیت ہو، ہاں کسی نیکی کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بالعرض وہ بھی طاعت بن جائے، یا کسی معصیت کا وسیلہ بننے کی وجہ سے بالعرض وہ بھی معصیت بن جائے۔ پھر اس کی دو قسمیں مزید نکلتی ہیں کہ وسائل مباحہ اگر ایسے ہوں کہ وہ امور شرعیہ اور مقاصد شریعت کے لیے مکملات اور محسنات ہوں اور متممات ہوں، یعنی ان کے فقدان سے شریعت کے جو مقاصد ہیں یا کوئی امر شرعی ہے اس میں نقصان پیدا ہو جاتا ہو، جیسے کہ جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا اور لباس بدلنا، کہ ویسے تو غسل کرنا اور لباس بدلنا مباح تھا، لیکن جمعہ اور عیدین کے لیے یہ محسنات اور مکملات ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو جمعہ اور عیدین میں نقص پیدا ہو جائے۔ اور پھر دوسری اور اہم قسم ان وسائل مباحہ کی ہیں جو مقاصد شریعت اور امور شرعیہ کے لیے مکملات اور محسنات بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کے نہ ہونے سے مقاصد شریعت اور امور شرعیہ کے اندر کسی طرح کو کوئی نقص بھی پیدا نہیں ہوگا، جیسے کہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا، اور انہی کو امور انتظامیہ اور امور عادیہ کہتے ہیں۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو وسائل انتظامیہ اور عادیہ کی کچھ شرائط ہیں، ان کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس مضمون کو آپ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الایضاح الحق الصریح میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان شرطوں کو گنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہر شرط کو مثال کے ساتھ میں ذکر کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ امور انتظامیہ و عادیہ کے جائز ہونے کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان وسائل کو اور ان امور انتظامیہ کو دین نہ سمجھے اور ضروری قرار نہ دے، کیونکہ یہ وسائل فی نفسہا مباح ہے، یہ وسائل مباحہ ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان وسائل مباحہ اور ان امور انتظامیہ و عادیہ کو مقاصد شریعت اور امور شرعیہ کے لیے مکملات اور محسنات نہ سمجھیں، ورنہ بدعت لازم آئے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر مقصود کسی اور وسیلے سے حاصل ہو جائے تو اپنے مخصوص وسیلے کو اور اپنے مخصوص امر انتظامی کو عبث اور بیکار سمجھے، لغو سمجھے، ورنہ بدعت لازم آئے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مقصود کسی دوسرے وسیلے سے حاصل ہو رہا ہو تو اپنے خاص وسیلے اور اپنے خاص امر انتظامی کے انتظار میں تحصیل مقصد میں توقف نہ کرے کہ میرا جو مخصوص وسیلہ ہے اور میرا جو مخصوص امر انتظامی ہے کہ میں تو اسی کے ذریعے سے مقصود کو حاصل کروں گا، اگر ایسا کیا تو بدعت لازم آئے گی۔ پانچویں شرط، ان وسائل مباحہ میں سے کسی مخصوص وسیلے کو، کسی مخصوص امر انتظامی کو افضل قرار نہ دے، ورنہ بدعت لازم آئے گی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنے مخصوص وسیلے اور مخصوص امر انتظامی کو اختیار کرنے پر فخر محسوس نہ کرے، اسی طرح لوگ بھی اس مخصوص وسیلے اور اس مخصوص امر انتظامی کو اختیار کرنے کو مقام مدح میں بیان نہ کریں، ورنہ بدعت لازم آئے گی۔ یہ 6 شرطیں ہوئیں۔ اب ان میں سے ہر ایک شرط کے ساتھ جب میں مثال دوں گا تو بات آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ ان وسائل مباحہ اور امور انتظامیہ کو دین نہ سمجھے اور اس کو ضروری قرار نہ دے، ورنہ بدعت لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا، یہ ایک مباح وسیلہ ہے وضو کرنے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک شخص وضو کو ادا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو دین بنا لے کہ رسی ڈول سے جو پانی کھینچ کر وضو کرے گا تو وہ دین پر عمل کر رہا ہے، اور جو نل کے پانی سے وضو کرے گا یا لبے دریا سے وضو کرے گا یا بورویل سے پانی نکال کر وضو کرے گا وہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کو ضروری قرار دے دیا کہ دیکھو رسی ڈول سے پانی کھینچ کر ہی وضو کرنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اگر اس طرح ضروری قرار دیا تو بھی یہ کام بدعت بن جائے گا۔ اب اس کی مثال مروجہ تبلیغی جماعت سے لے لو کہ تبلیغ کرنا ایک مقصود شرعی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مقاصد میں سے ہے، اور تبلیغی جماعت کا جو مروجہ طریقہ ہے یہ ایک مباح طریقہ ہے، وسائل مباحہ میں سے ایک مباح وسیلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نظام الدین کے طریقے سے جو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ دین ہے، یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ دین ہے، اور اسی کو ضروری قرار دے تو اب یہ طریقہ تبلیغ بدعت کہلائے گا۔ دوسری شرط کیا تھی کہ ان وسائل مباحہ کو مقاصد کے لیے مکملات اور محسنات نہ سمجھے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے وضو کے اندر حسن و کمال پیدا ہوتا ہے، اور نل کے پانی سے اگر وضو کیا تو وہ حسن و کمال نہیں آئے گا، تو اب یہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا ایسے شخص کے حق میں بدعت بن جائے گا۔ اب اسی کی مثال مروجہ تبلیغی جماعت سے لے لیجئے کہ تبلیغ ایک مقصود شرعی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تبلیغی جماعت کا جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے یا
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب کے ذریعے سے اگر تبلیغ کی جائے گی تو اصل جو مقصود شرعی ہے تبلیغ کا، اس کے اندر حسن اور کمال پیدا ہو جائے گا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھا تو یہ طریقہ کار بدعت بن جائے گا، کیونکہ یہ وسائل مباحہ ہے۔ شارع کی نظر میں اس طریقے کے فقدان سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے نہ ہونے سے، مقصد تبلیغ اور مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر کسی طرح کا کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقہ کار کو محسنات یا مکملات تبلیغ قرار دینا یہ بدعت بن جائے گا۔ پھر تیسری شرط یہ تھی کہ مقصود اگر کسی دوسرے وسیلے سے حاصل ہو جائے تو اپنے مخصوص وسیلے اور اپنے مخصوص امر انتظامی کو عبث، لغو اور بیکار سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کرتے ہوئے دریا کنارے پہنچ گیا، نماز کا وقت ہوا تو اس نے دریا کے کنارے سے وضو کیا اور نماز ادا کر لی۔ اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو بیکار اور لغو سمجھے۔ اب اگر کوئی شخص نے دریا کنارے سے وضو کرنے کے بعد رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو بیکار نہیں سمجھا، اور کچھ دور آگے چلنے کے بعد جب کنواں ملا تو اس نے یہ سمجھا کہ نہیں، مجھے تو کنویں سے رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا، تو ایسے شخص کے حق میں رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا بدعت قرار پائے گا۔ اب اس کی مثال مروجہ تبلیغی جماعت سے لے لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ ایک مقصود شرعی ہے۔ اب مسجد میں کسی عالم دین نے بیان کیا، اب اس عالم کے بیان کے ختم ہوتے ہی فوراً بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے تبلیغی جماعت والا بیان شروع کر دیا لوگوں میں، تو گویا اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس عالم صاحب کے بیان سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوا تھا اس سے تحصیل مقصود نہیں ہوا، اور میرے اس مخصوص امر انتظامی کے ذریعے سے جب یہ کام ہوگا تبھی مقصود حاصل ہوگا، تو ایسے شخص کے حق میں یہ طریقہ کار بدعت بن جائے گا۔ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کسی دوسرے وسیلے سے مقصد حاصل ہو رہا ہو تو اپنے خاص وسیلے اور اپنے خاص امر انتظامی کے انتظار میں نہ رہے اور مقصود کو حاصل کرنے میں توقف نہ کرے۔ مثال کے طور پر سفر کے دوران نماز کا وقت ہوا، دریا سامنے آ گیا، تو اب یہ شخص سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، پانی تو دریا میں موجود ہے، لیکن میں رسی ڈول سے پانی کھینچ کر ہی وضو کروں گا اور میں ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں اور آگے جاؤں گا۔ تو کنویں سے رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کے لیے اس نے وضو کا جو مقصد تھا اس کو مؤخر کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاص امر انتظامی کے ذریعے یا خاص وسیلے کے ذریعے سے ہی اس کو وضو کا مقصود حاصل کرنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بدعت ہو جائے گا، اور رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ اب آپ خود غور کریں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ پیش آیا، خود انہی کی زبانی سنیے۔ اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی، پہلے جمعہ کو تبلیغی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں، مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا۔ میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور عصر کے بعد یہ بیان عصر کے بعد ہوگا۔ تو اس پر کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیسٹ میں نہیں آئیں گے وہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو ایسی بات بتائے کہ معلوم ہو رہی، اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات۔ چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، کہ وہ صرف 10 دین ہے، اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی۔ بھائی گشت کرنے کا مقصد تو تذکیر تھا، عام مسلمانوں کو نصیحت کرنا، ان کو آخرت کا شوق دلانا، دین کی باتیں کرنا۔ جب گشت کا مقصد یہی تھا، لیکن تبلیغی جماعت والوں نے کیا کیا؟ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ کہا کہ آپ جو اپنا بیان کریں گے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارا جو امر انتظامی ہے اس پر چوٹ لگے گی۔ یعنی آپ اگر عصر میں بیان کریں گے تو مغرب میں گشت میں لوگ کم آئیں گے۔ یہ صریح بدعت کی مثال ہے۔
جب گشت کا مقصود بھی تذکیر ہی تھا، عام مسلمانوں کو نصیحت کرنا ہی تھا، اور وہ چیز عصر کے بعد حاصل ہو رہی تھی، اور مفتی تقی صاحب کے بیان میں اور گشت کے اندر کوئی تعارض بھی نہیں تھا کہ مفتی تقی صاحب کا بیان تو عصر کے بعد تھا اور گشت مغرب کے بعد تھا، پھر بھی تبلیغی جماعت والوں نے کیا کہا کہ آپ دین کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یعنی ہم اپنے مقصد کو اپنے خاص امر انتظامی کے ذریعے ہی حاصل کریں گے، کوئی اور امر انتظامی ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ دریا کنارے پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو یہ شخص کہنے لگے کہ میں رسی ڈول سے پانی کھینچ کر ہی وضو کروں گا چاہے نماز کا اول وقت نکل جائے، یہ صریح بدعت ہے۔ اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے اعمال کو امور انتظامیہ اور عادیہ کی حد سے بڑھا کر امور دینیہ اور امور شرعیہ بنا لیا ہے۔ یہ میری گواہی نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی گواہی ہے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ اپنے مخصوص وسیلے اور اپنے مخصوص امر انتظامی کو دیگر تمام وسائل مباحہ میں افضل قرار نہ دے۔ اگر ایسا کیا تو اس سے بدعت لازم آئے گی، جیسے کہ رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو نل کے پانی سے وضو کرنے سے افضل نہ سمجھے۔ یہ نہ کہے کہ تم نے تو نل کے پانی سے وضو کیا ہے، میں نے تو رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کیا، اس وجہ سے میرا وضو افضل ہے۔ اگر اس طرح کیا تو ایسے شخص کے لیے رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا بدعت قرار پائے گا۔ اسی سے متعلق تبلیغی جماعت کی بھی ایک مثال لے لو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دعوت اور تبلیغ کا جو مقصود ہے اس کی ادائیگی کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے ہمارا جو طریقہ ہے یہ سب سے افضل ہے، یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے تبلیغ کی یہ سب سے افضل ہے، تو ایسے شخص کے حق میں یہ طریقہ کار بدعت قرار پائے گا۔ پھر امور انتظامیہ و عادیہ کے جائز ہونے کے لیے چھٹی اور آخری شرط یہ تھی کہ اپنے مخصوص وسیلے اور اپنے مخصوص امر انتظامی کو اختیار کرنے پر فخر محسوس نہ کریں، اور دیگر لوگ اس مخصوص امر انتظامی کو اختیار کرنے کو مقام مدح کے اندر اور تعریف کے اندر ذکر نہ کریں۔ مثال کے طور پر رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنے کو اگر کوئی شخص باعث فخر سمجھے یا دیگر لوگ ایسے شخص کی تعریف کرنے لگے، ارے ماشاءاللہ تم نے تو وضو رسی ڈول سے پانی کھینچ کر کیا ہے، تمہارے کیا کہنے، اگر کوئی اس طرح تعریف کرنے لگے تو ایسے شخص کے لیے رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا بدعت قرار پائے گا۔ اسی سے متعلق تبلیغی جماعت کی ایک مثال لے لو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے تو 4 مہینے لگے ہیں اور فلاں آدمی کے 4 مہینے نہیں لگے، اور اپنے 4 مہینے لگانے پر فخر محسوس کرنے لگے، یا جماعت میں جانے والوں کو جماعت میں نہ جانے والوں سے افضل قرار دینے لگے، یا پھر لوگ مثال کے طور پر علماء کے سال لگانے کی تعریف کرنے لگے اور ان کو دیگر علماء سے افضل قرار دینے لگے، تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ وسیلہ اور ذریعہ اور یہ امر انتظامی بدعت قرار پائے گا۔ اس لیے علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا غور و فکر کریں اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔